بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت اور ذلت جو ہے اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ عزت اور ذلت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت نصیب کرے، جسے چاہے ذلیل کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہ جو ہے آج کے دور میں انسانوں کی دی ہوئی عزت اور شہرت جو ایک فریب ہے، جو ایک دھوکہ ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی عزت ہے۔ اور اگر کوئی انسان برا کہے یا کوئی انسان کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسی چیز کو ہم ذلت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کروں گا۔ واقعی عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے یا انسانوں کی دی ہوئی جو فریب ہے، جو دھوکہ ہے، وہی عزت ہے۔ ایک رات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت شمس الدین تبریزی کو اپنے گھر دعوت دی، کیونکہ حضرت شمس الدین مرشد جو تھے وہ حضرت جلال الدین رومی کے استاد تھے۔ کھانے پہ سب برتن تیار ہو گئے۔ شمس الدین تبریزی نے رومی سے فرمایا کہ مجھے شراب لا سکتے ہو؟ رومی ایک دم حیران ہو گئے، کتنے بڑے عالم جو ہیں استاد محترم شراب کی فرمائش کر رہے ہیں۔ ایک دم عرض کیا مجھے معاف کیجئے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ استاد شمس الدین تبریزی نے فرمایا اب جان تو گئے ہو، لہٰذا شراب لا کے دو۔ رومی حیران ہو گئے کہ اس رات کے اس پیر کہاں سے شراب لاؤں۔ شمس الدین نے کہا کسی خادم کو بھیج دو، لہٰذا میرے لیے شراب منگوا دو۔ رومی کو ایک دم سے فکر لاحق ہو گئی کہ اب مریدین کیا سمجھیں گے کہ ہمیں تو دین تدریس کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور مرشد جو ہے وہ خود شراب مانگ رہے ہیں۔ رومی نے استاد کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ نوکروں کے سامنے تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ شمس الدین نے کہا کہ پھر خود ہی جا کر لے آؤ۔ رومی اب تو اور پریشان ہو گئے کہ میں بلا کیسے جا کے لے کے آ سکتا ہوں شراب، لوگوں کے سامنے تو عزت بالکل خاک میں مل جائے گی، پورا محلہ علاقہ مجھے جانتا ہے۔ لہٰذا پریشانی کی اس عالم میں تھے کہ شمس الدین نے فرمایا میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اب رومی جو ہے وہ پریشان ہو گئے، لہٰذا استاد کے حکم کی تعمیل کرنی تھی تو منہ چھپایا، چادر اوڑھ لی، شراب ایک بوتل لے لی اور شراب لینے نکل گئے۔ ساتھ ہی عیسائیوں کا محلہ تھا، وہاں چلے گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے تو کسی کو شک نہ ہوا، لیکن جب وہ شراب لے کے نکل رہے تھے تو کسی کی نظر پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ جمع ہو گئے اور دیکھا کہ رومی جو ہے وہ شراب خانے سے بوتل لے کے چادر کے نیچے چھپا لی اور جا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ جو ہی مسجد کے قریب پہنچ گئے تو ایک شخص نے آواز بلند کی، لوگوں دیکھو، امام شیخ جلال الدین رومی عیسائی محلے سے شراب خرید کر آ رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر تھی کہ لوگ ایک دم جلال الدین رومی پہ حملہ آور ہو گئے۔ کسی نے مارا، کسی نے لاتیں، کسی نے گھوسے مار کے جلال الدین رومی کو لٹا دیا، یہاں تک کہ ان کی پکڑی بھی گر گئی۔ اب جو لوگوں کی جو عزت تھی، مقام تھا، لوگوں کی دی ہوئی عزت جو فریب تھا، وہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہجوم نے غصے میں آ کے جان سے مارنے کی کوشش کی، اور رومی خاموش ہیں، اپنی صفائی میں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اسی وقت شمس الدین تبریزی کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے کہا کہ اے بے شرم لوگوں، ایک عالم، ایک فقیہ پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا۔ تم نہیں جانتے کہ اس شراب کے اندر، تم نہیں جانتے کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ ایک شخص نے آواز بلند کی کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شراب خانے سے بوتل لائے۔ شمس الدین نے بوتل کھولی، کچھ قطرے لوگوں کے ہاتھوں پر ڈال دیے اور کہا کہ اس کو سونگھ لو۔ جب سونگا، حیران ہو گئے، واقعی یہ تو سرکہ تھا، کیونکہ جو اصل بات یہ تھی کہ وہ شمس الدین تبریزی پہلے ہی شراب خانے گئے تھے اور دکاندار کو کہہ دیا تھا کہ اگر رومی بوتل لینے آئے تو اسے شراب کے بجائے سرکہ دیا جائے۔ اب لوگ اپنا سر پیٹنے لگے، کسی کو شرمندگی ہو گئی، قدموں میں گر گئے، معافیاں مانگی، جو لوگ کرتے ہیں اکثر معاشرے میں، پہلے غلطی کر لی، بعد میں معافی مانگ لی، پہلے عزت دے دی، بعد میں خود ہی ذلیل کر دیا۔ لوگوں کا یہی فریب ہوتا ہے، 2 پل کی عزت، 2 پل کی ذلت، یہ دیتے رہتے ہیں۔ شمس الدین رومی کو دیکھ رہے ہیں
رومی نے عرض کیا کہ استاد محترم، آپ نے تو مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا، یہاں کی تک کی لوگوں کے سامنے میری جو عزت تھی، جو وقار تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہی بات جو آج کل ہم سب سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ تم سمجھ لو کہ لوگوں کی عزت اور شہرت محض ایک فریب ہے۔ آج جو تم نے دیکھ لیا کہ جو لوگ تمہاری عزت کرتے تھے، جو لوگ تمہیں احترام کرتے تھے، کیا یہ ان لوگوں کا جو احترام ہے، ان لوگوں کی جو دی ہوئی عزت ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ یہ تو صرف ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک بوتل کے شک پہ محض وہ لوگ تمہاری جان کے دشمن بن گئے۔ تمہارا اتنا دیا ہوا درس، اتنی تبلیغ، لوگوں کا جو دلوں میں مقام تھا آپ کے لیے، وہ تو ایک دم سے ختم ہو گیا، صرف شک کی بنیاد پر۔ تو لہٰذا جو لوگوں کی دی ہوئی عزت پر نازا ہونا بالکل ایک فریب ہے، کیونکہ جو ایک پل میں ختم ہو جاتا۔ استاد محترم نے نصیحت کی کہ آج کے بعد لوگوں کی عزت پر بھروسہ نہ کرنا، اصل عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، جو وقت کے ساتھ نہ بدلتی ہے نہ مٹتی ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے واقعی عزت اور ذلت دینے کے حقدار ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تو لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کے رویے ہیں، لوگوں کی دی ہوئی عزتیں ہیں، ان پہ نازا ہونا، یا لوگوں کی دی ہوئے طعنے ہیں، یا ان کی جو ذلیل کرنے کی کوششیں ہیں، اس پہ پریشان ہونا محض انسان کے لیے ایک دھوکہ ہے اور مزید پریشانی کا ذریعہ ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا خوش رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں، رزق روزی، عزت ذلت، زندگی موت اللہ کے حکم کے تابع۔ والسلام۔